بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، استثناء حاصل کرنا یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ بھی استثناء مانگا کرتے تھے، لیکن ان کے استثناء کی وجہ سے جو ہے پھر وہ قومیں ہلاک بھی ہوئیں۔ جب انہوں نے جو ہے مخصوص لوگوں پر جو ہے فیصلے کرنے لگ گئے اور مخصوص لوگوں کو جو ہے بچا لیا، یعنی جو غربا ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے، تو ان پر جو ہے وہ ظلم و زیادتی، ان کے لیے جو ہے فیصلے، ان کے لیے عدالتیں، اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، اشرافیہ طبقہ، ایلیٹ طبقہ جو ہے اس کے لیے کوئی قوانین نہیں، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے، جو چاہے وہ کرتے چلے جاتے تھے، انہیں استثناء مل جاتا تھا، تو پھر وہ قومیں ہلاک بھی ہوئیں، اللہ کا عذاب بھی آئی۔ یعنی اللہ کی زمین ہے، اور اللہ کی زمین پر یہ انسان کیا سوچ رہا ہے، یعنی وہ خود اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں، یہ ساری مخلوق جو ہے یہ میرے بندے ہیں، مجھے جو ہے میرے آگے سجدہ ریز ہوں، یعنی یہ تو ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، یہ جواب دہ ہیں، میں کوئی جواب دہ نہیں ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے جو منتخب لوگ ہیں، انبیاء اور رسول ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ ہمہ وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء، یعنی سارے نبی معصوم ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، اور رحمت دو عالم ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی، اور آپ شفیع المذنبین بھی ہوں گے، یعنی دنیا میں تو عزت ہے، بہت زیادہ عزت ہے، اللہ نے معراج پر بلایا، قیامت کے دن بھی ہم جیسے گناہ گار لوگوں کی بارگاہ خداوندی میں شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت قبول بھی ہوگی۔ یعنی پہلے سے یہ سارے چیزیں قرآن میں اللہ نے بتا دی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتا ہوں، حالانکہ نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی نہیں ہے، سارے انبیاء معصوم ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اور آپ سید المعصومین ہیں، لیکن اس کے باوجود 70 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، جتنا بھی نیک ہوں، گناہ تو ہوتے ہیں، گناہ تو انسان بچ ہی نہیں سکتا، چاہے بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو۔ تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے استثناء نہیں مانگ رہے، اپنے آپ کو جواب دے جو ہے تصور کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور دیگر انبیاء کرام نے بھی اگر کہیں سے جو ہے بھول ہوئی، خطا ہوئی، غلطی ہوئی جو ایک حکمت کے تحت تھی، تو وہ بھی یہی دعا مانگا کرتے تھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، تو میں استثناء نہیں مانگ رہا، کہیں کہ میں تو نو انسانی کا پہلا فرد ہوں، میں تو جنت میں رہا، میرا تو بڑا نام ہے، تو میں کیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، میں کیوں نہ جو ہے اپنی مرضی کروں۔ تو کہا کہ نہیں، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں، اگر تو نے رحم نہ کیا تو پھر میری کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہوگی۔ یعنی یہ انبیاء کرام ہیں جو معصوم ہیں، جن سے گناہ نہیں ہوتا ہے، غلطی ہوئی وہ بھی اللہ کی حکمت تھی، فناسیہ ولم نجد العظمہ، اللہ فرماتا ہے کہ بھولے اور اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ باقی تو جتنے بھی لوگ آئیں گے، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ بڑے عہدیدار ہوں، پڑھے لکھے ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، کچھ بھی ہوں، ان سے جو گناہ ہوگا وہ تو گناہ کے لیے جو ہے وہ تو معافی ہے، اسے تو کسی صورت میں استثناء نہیں مل سکتا۔ لیکن ہم جو ہے بڑے عجیب لوگ ہیں، پہلے بھی اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ استثناء دیا جاتا تھا، لیکن ان کے استثناء کی وجہ سے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے، جن کا انہیں جو ہے وہ کیا ہے، سامنا کرنا پڑا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں آپ نے اسلام نے مساوات دی ہے، جرم چھوٹا کرے یا بڑا کرے، تمام کے لیے جو ہے وہ سزا برابر ہے، جتنا جرم ہوگا اس کے مطابق جو ہے سزا ملے گی۔ فرمایا کہ انما اہلک الناس قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ چوری کرتا تو وہ استثناء مانگ لیتا تھا، اسے کچھ نہیں کہنا، چھوڑ دیا کہ جاتا تھا، کوئی سزا نہیں ہے،
وَإِذَا سَارَكَ فِيهِمْ الضعیف ہو اقام علیہ الحد، اگر کوئی کمزور آدمی، بیچارہ آدمی، غریب آدمی جو ہے، جس کے کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی سفارشیں نہیں تھی، کوئی عہدہ نہیں تھا، جب وہ جرم کرتا تو اس کے لیے جو ہے چوری کرتا تو حد قائم کی جاتی تھی۔ تو فرمایا والذی نفس محمد بیدی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یاد رکھو جس ہستی کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد جو تمام عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، فرمایا اگر وہ بھی چوری کرے گی یا کسی جرم کا ارتکاب کرے گی تو اسے جو ہے سزا ملے گی، کیونکہ یہ نظام سب کے لیے برابر ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اعلیٰ ہے اور کوئی جو ہے کمزور ہے۔ یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، بیعت لی، تو اس کے بعد آپ نے یہی فرمایا کہ الا وان اضعفکم عندی القوا حتی اخذ الحق منہ، فرمایا کہ تم میں سے جو کمزور آدمی ہے میرے ہاں وہ ہے جو طاقتور ہے، یعنی طاقتور جو ہے میرے ہاں ہلکا ہے، یعنی کہ طاقتور ہے، کسی برادری کا جو ہے سردار ہے، کسی بڑے عہدے والا ہے، گورنر ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، کوئی بھی ہے، فرمایا وہ میرے ہاں جو ہے کمزور ترین آدمی ہے، جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ یعنی اگر اس نے حاکم وقت ہے، برادری کا سردار ہے، چودھری، اگر اس نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو میں اسے جو ہے جس کا حق ہے اسے حق دلواؤں گا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ فرمایا اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے، حق جب مل جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کی حیثیت بھی ہے، جب سزا مل جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَقْوَاكُمْ عِنْدِي الضعیف حتی اخذ الحق لہو، فرمایا کہ تم میں سے جو غریب آدمی ہے، کمزور آدمی، میرے ہاں وہ بڑا طاقتور آدمی ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کی وقت ہے، کیونکہ اس وقت وہ جو ہے وہ مظلوم ہے، مظلوم کی حیثیت ہے، ظالم کی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں مظلوم کے لیے جو ہے وہ کمزور تب بنے گا اگر اسے اس کا حق مل جائے گا، یعنی یوں سمجھ لے کہ ظالم جو ہے طاقتور نہیں ہے، طاقتور اس وقت تک ہے جب اس سے حق لے لیا جائے، ورنہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ اور کمزور آدمی جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ طاقتور ہے جب تک مظلوم ہے، اس کی حیثیت وقت ہے جب تک کہ اسے اس کا حق جو ہے نہ دلوایا جائے۔ اور یہی بات جو ہے دوسرے خلیفہ راشدہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی، جب آپ نے خط لکھا ابو موسیٰ اشعری کو، جب انہیں جو ہے عہدہ دیا گیا، قاضی وقت جو ہے بنایا گیا، تو فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کے درمیان تم نے جو ہے انصاف سے کام لینا ہے اور ان کے سامنے جو ہے موجود رہنا ہے، اور پھر فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے جو بڑا آدمی ہے، بڑے عہدے دار ہے، وہ طمع کرنے لگ جائے کہ میری جو ہے عزت ہے، میری حیثیت ہے، اور وہ ظلم و زیادتی کرنے لگے۔ اور پھر فرمایا اسی طرح جو کمزور آدمی ہے تمہارا عدل انصاف سے مایوس نہ ہو، یہ وہ نہیں سمجھے کہ مجھے یہاں سے انصاف تو ملنا ہی نہیں، میں کہاں جو ہے دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں، حاکم وقت کے پاس جاؤں، کہاں جو ہے انہوں نے تو مجھے اہمیت ہی نہیں دینی۔ تو یہ ہے کہ طاقتور جو ہے، طاقتور آدمی جو ہے اتنا طاقتور نہ بن جائے کہ وہ اپنی مانی جو ہے وہ کرنے لگ جائے، اور اسی طرح کمزور جو ہے اتنا مایوس نہ ہو جائے کہ اپنے حقوق لینے کے لیے نہ آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی بات کو جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارے لوگ جو ہے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جو ہے آپس میں جسد واحد کی طرح ہیں۔ تو ان میں سے جو شخص بھی جس پر بھی ظلم کرے گا تو گویا کہ جو ہے وہ ایک جو آپس میں ساری قوم جو آپس میں ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، جماعت ہے، جسد واحد کی طرح ہیں، گویا کہ وہ اس عمارت کو، اس بلڈنگ کو جو ہے گرانے کی کوشش کرے گا، اور جو ایک آپس میں جڑے ہوئے ہیں انہیں الگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو حاکم وقت ہو باصلاحیت آدمی ہوتا ہے، اسے تو اس بات کا زیادہ احساس کرنا چاہیے بھی میں اگر مجرم ہوں تو مجھے کٹہرے میں کھڑا کروں، میں سزا کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں۔
جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جہاد میں جو ہے صف بندی کر رہے تھے، تو آپ نے جو ہے اپنی جو ایک وہ عصا تھا، لاٹھی تھی، اس کے ذریعے سے جو ایک آدمی آگے نکلا ہوا تو اسے مارا، تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے جو ہے اس کا بدلہ دیں، آپ نے مجھے جو ہے ماری ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھ سے بدلہ لے، تو عرض کی، یا رسول اللہ اس وقت میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے، تو اپنا جو قمیص مبارک ہے یہ بھی اتاریں۔ تو آپ نے اپنا قمیص اتارا کا، تو کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ بدلہ لینا نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسد اقدس کا بوسہ لینا تھا، اپنے آپ کو مس کرنا تھا۔ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے جیسا کہ اس نے کہا، یعنی حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ صحابی جو ہے وہ تو امتی تھا، خادم تھا، غلام تھا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا تھا، آپ کے حکم کے تابع تھا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، یہ آپ کے سربراہ ہیں، اتباع کرنی ہے، لیکن آپ نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے حق دینے کے لیے اس کا، حالانکہ وہ حق بھی نہیں بنتا تھا، کیونکہ سربراہ تھے، تو آپ کا اصول تھا، اصول کے تحت جو اسے سزا دے رہے تھے، لیکن آپ جو ہے اسے حق دینے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے۔ تو ہمیں یہ پیغام دیا کہ آپ جو ہے جتنے بڑے ہوں، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تو نہیں ہو سکتے، کوئی بھی حاکم آ جائے، کوئی بھی سربراہ آ جائے، چاہے کوئی قاضی آ جائے، کتنا بھی بڑا ہی کیوں نہ ہو، امام الانبیاء کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے اپنے آپ کو صحابی کے مقابلے میں، اپنے خادم کے مقابلے میں پیش کر دیا، تو پھر جو ہے ہم کون ہیں استثناء جو ہے وہ لینے والے؟ کیا فائدہ ملے گا ہمیں؟ دنیا میں کہاں تک بھاگتے رہیں گے، دنیا سے چلے جانا ہے، پھر اللہ سے کون استثناء مانگ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ المبین۔